لفظی ہے. قوله بلفظ أظهر مرادف فيرد عليه أن تعريفات الوجود لفظية مع أنها لا توصف بالترادف لأن الترادف من أوصاف المفرد. والجواب عنه أنه إذا قصد التمييز بلفظ مركب لا يقصد به تفصيله بل يعتبر المجموع من حيث هو مجموع ويوصف بترادف حكما ولا يخفى ما فيه من التكلف. فظهر بذلك وجه العدول من ذلك إلى ما ذكره قدس سره. ثم عرف الدليل وقال والدليل هو المركب من قضيتين لتأدى إلى مجهول نظري وهذا التعريف وهذا التعريف أولى من التعريف المشهور وهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر فإنه يرد على ظاهره الملزمات بالنسبة إلى لوازمها البينة. وإن يمكن توجيهه بأن المراد بالعلم التصديقي والمعنى ما يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخر بطريق الاكتساب كما يستفاد من كلمة من فإنه من ذلك التعريف ولا تعريف الدليل القطعي بين الإنتاج بمعنى الاستلزام الظاهر وإن أريد به التعميم كما هو الظاهر هم الاستلزام والمناسبة المصححة للانتقال لا على امتناع الانفكاك كما صرح به المصنف قدس سره في حاشية شرح المختصر. اب یہ فرماتے ہیں کہ محقق طوسی نے فرماتے ہیں ایک بات کی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو تعریف لفظی ہے نا تعریف لفظی یہ مناسب باللغت تعریف لفظی کی مناسبت جو ہے وہ لغت کے ساتھ ہے. سمجھ آ گئی ہے. اور تعریف حقیقی جو ہے وہ لغت کے علاوہ جو باقی علوم ہے ان میں وہ چلتی. تو محقق طوسی نے تعریف لفظی کو تو لغت کے ساتھ خاص کر دیا. میں یہ دیکھو یہ جو ماتن نے کہا کہ وہ اما لفظی وَإِمَّا لَفْظِيٌّ يُقْصَدُ بِهِ تَفْسِيرٌ مَدْلُولِ اللَّفْظِ کہ تفسیر یہ جو تعریف لفظی ہے اس سے مقصود کیا ہے؟ تفسیر مدلول اللفظ اس لفظ جس کو تم معرف بنا رہے ہو اس کے مدلول کی تفسیر یہ مقصود ہوتی ہے کس سے؟ تعریف لفظی سے. ظاہر بات ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے ماتن نے یہ محقق طوسی کے بات کے مناسب ہے کیونکہ تفسیر لفظ کی وضاحت کہاں ہوتی ہے لغت بھائی میں. اچھا اب یہاں ایک اعتراض ہوتا کہ یہ جو تم نے تعریف کی تقسیم کر دی ہے کہ تعریف حقیقی کی دو قسمیں. ایک ہے کیا بحسب الحقیقت ما ہوا بحسب الحقیقت دوسری ہے ما ہوا بحسب الاسم. یہ پہلے تقسیم ہو گئی نا. کہتے بھائی یہ جو تفصیل شیء الی نفسہ و الی غیرہ کیونکہ یہ جو تم نے کہا کہ تعریف بحسب الحقیقت یہی کیا ہے مقصد تعریف حقیقی کی تقسیم ہو رہی ہے نا. تو تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف حقیقی تو ایک چیز ہے. تو دوسری قسم تم نے کیا بنائی بحسب الاسم. تو یہ تو تقسیم شیء الی نفسہ و الی غیرہ. یہ ایک اعتراض یہاں پر
اس کا جواب دیتے ہیں لأن نقول سے کہتے ہیں لا يقال تقسیم الحقیقی الى ما هو باسم الحقیقت والى ما هو باسم الاسم تقسیم الى نفسه والى غیره. کہتے یہ سوال نہ کیا جائے کیوں کہ لأن نقول، اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مصنف نے جو دو قسمیں کی ہے یہ سید شریف نے، تو تعریف حقیقی سے کیا مراد دی انہوں نے؟ ما یفید معرفت ماہیت الشیء. بس تعریف حقیقی تو سنت ہے ما یفید معرفت ماہیت الشیء. اب وہ عام ہے، اعم من ان تکون تلک الماہیت موجودۃ او لا، خارج میں اس کا وجود ہو یا نہ ہو، یا تو بالکل وجود ہی نہیں ہے، یا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے. تو دیکھو جو مقسم ہے وہ کیا چیز ہے؟ ما یفید ماہیت الشیء، عام عظیم کہ اس کا وجود خارجی ہے کہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، وبما هو باسم الحقیقت، یہ جو بحث بالحقیقت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ما یفید معرفت الحقیقت الموجودۃ، ما یفید معرفت ماہیت الموجودۃ. تو یہ تعریف بحسب الحقیقت یہ تعریف حقیقی سے خاص ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو مطلق ماہیت کا مفید تھا چاہے اس کے وجود ہو یا نہ ہو. تو تعریف بحسب الحقیقت کون سی ہے؟ ہاں، جو ماہیت موجودہ کا افادہ کرے. سمجھ آئیے؟ یہ اس سے خاص ہے. تو یہ ہے نشان ہے. سمجھ آ گئی؟ وبما هو بحسب الاسم ما يفيد معرفة الحقيقة الاعتبارية الاصطلاحية. سمجھیے بحسب الاسم وہ ہے کہ بھئی جو ماہیت اعتباریہ کا فائدہ دے، غیر موجود نفس الامری، ماہیت نفس الامری نہیں. سمجھیے اس کا وجود نفس الامر میں نہیں ہے، اب وہ اعتباری ہے. جیسے اصطلاحات ہیں، میں نے آپ کو مثال دی تھی نا وہاں، بیٹے سے فاعل کا آپ کہتے ہیں کہ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ ما قام بالفعل. تو یہ کیا ہے؟ تعریف اس میں بحسب الاسم. سمجھ آئیے؟ کیونکہ اس نے فائدہ تو آپ کو دیا لیکن کسی ایسی چیز کی ماہیت آپ کو بتائیے جو خارج میں موجود ہے. سمجھ آئی؟ یہ تو اصطلاح ہے، ایک مصطلح معنی جو ہے فاعل کا، تو یہ تو اعتباری چیز ہے. آئی سمجھ؟ کما یظہر لک من وجہ الضبط، جیسے آگے آ رہا ہے جو ان کا وجہ حصر ہے نا، تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بحسب الحقیقت الگ چیز ہے اور تعریف حقیقی جو مقسم ہے وہ الگ چیز ہے. تو یہ تقسیم شیء الی نفسہ و الی غیرہ نہیں. اچھا، یہ تو بات ہو گئی ختم. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی بڑے بزرگوں نے جیسے ابن حاجب ہے، انہوں نے تعریف لفظی یوں کی ہے کہ تعریف لفظی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بلفظ اظہر مرادف. تعریف لفظی وہ تعریف ہے جو معرف کے ساتھ معرف سے وہ لفظاً اظہر ہو. ایک دوسرا یہ کہ معرف کے ساتھ مرادف ہو. سمجھیے؟ تو بڑے بزرگوں نے تو تعریف لفظی میں دو چیزیں اخذ کی ہے، ایک کہ لفظ اظہر کے ساتھ ہو، دوسرا وہ مرادف. تو ماتن نے کیا کر دیا؟ یقصد به تفسیر مدلول اللفظ لفظی میں. تو یہ جو عدول کیا
ماتن نے یہ بڑے بزرگوں کی تعریف سے اس عبور کی کیا وجہ ہے، یہ ایک سوال ہوتا تھا یہاں پر، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے کہ یار اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بزرگوں کی تعریف ہے نا ابن حاجب وغیرہ کی، ان کی اس تعریف کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، تعریف کے اوپر تو اگرچہ اس کا جواب تو ہے لیکن جواب مبنی بر تکلف ہے، یعنی صحیح جواب نہیں ہے، جواب ہے لیکن جواب کی بنا کس پر ہے؟ تو اب ایسا جواب دینا جس کی بنیاد تکلف پر ہو، وہ جواب کی تو بمنزل ہے لا جواب ہے۔ تو چونکہ اس تعریف کے اوپر، بڑے بزرگوں کی تعریف کے اوپر سوال ہوتا ہے اور سوال کا صحیح جواب نہیں مل رہا، اس لیے ماتن نے امیر سید شریف نے اس تعریف کو ہی چھوڑ دیا، سمجھائیے، اور یہ تعریف کر دی کہ ما یقصد بہ تفسیر مدلول اللفظ، اس مقصد کے لیے امیر سید نے اعراض کیا، یہ جو تعریف لفظی ہے بزرگوں کی، اس سے اعراض کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہتے ہیں فیرد علیہ، اس کے اوپر کہتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو تم نے کہا کہ تعریف لفظ کیا چیز ہے، لفظ اظہر مرادف کے ساتھ، لفظ اظہر مرادف کے ساتھ، تو بڑے میاں یہ جو وجود کی تعریفات ہیں، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ وجود کی تعریفات جو یہ سب ہیں تو تعریفات لفظی ہیں تو، لیکن ہیں مرکبات سے، کیا ہے؟ مرکبات ہیں، تو جب ہیں تو تعریفات لفظیہ، سب علماء کہتے ہیں تعریفات لفظیہ لیکن مرکبات، تو اگر ترادف کا لفظ اس میں لیا جائے تو کیا ایک مرکب دوسرے مفرد کا مرادف ہو سکتا ہے؟ ترادف تو یہ تو صفات مفردات میں سے ہے، سمجھائیے کہ ایک مفرد دوسرے مفرد کا مرادف ہو سکتا ہے، لیکن ایک طرف وجود کی تعریفات جتنی وہ مرکبات ہیں، سمجھائیے، تو وہ اس میں وہ ترادف چل سکتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ اعتراض ہوتا تھا ان کے اوپر کہ یہاں تو ترادف تو نہیں چل سکتا، تو تمہاری تعریف میں تم نے ترادف کو جز بنایا، حالانکہ یہ جو وجود کی تعریفات ہیں سب اس کو لفظی تعریفات مانتے ہیں، ہاں لیکن یہ تعریف تو ان کے اوپر صادق نہیں آتی، آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں فیرد علیہ ان تعریفات الوجود لفظیۃ، یہ تو لفظی تو ہے، مع انہا لا توصف بالترادف، باوجود اس کے کہ ترادف سے تو وہ موصوف ہو، لأن الترادف من اوصاف المفرد، کیونکہ ترادف جو ہے یہ مفرد کے اوصاف میں سے ایک مفرد دوسرے مفرد کا مرادف بن سکتا ہے، سمجھائیے، لیکن مرکب میں تو ترادف نہیں چلتا۔ والجواب عنہ، تو کہتے ہیں جواب اس کا بنا بر تکلف جو جواب ہے وہ علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھو یہ جو مرکبات ہوتے ہیں نا، مرکبات کو بھی کوئی نہ کوئی حیثیت جو ہے وہ لگ جاتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ہیئت وحدانی ان کو لگ جاتی ہے، تو جب ہیئت وحدانی ان کو لگ جائے تو پھر تو وہ حکماً مفرد ہوتا ہے، حکماً، تو جب حکماً مفرد ہوتا ہے تو پھر مفردات میں ترادف چلتا ہے، تو لہذا اس میں بھی چلتا، سمجھائیے،
اس لیے جواب دیا والجواب عنہ انه اذا قصد التمييز بلفظ مركب لا يقصد به تفصيله. جب مقصد لفظ مرکب سے کیا ہو؟ تمییز. ما عدا سے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا يقصد به تفصیل. اس وقت اس مرکب کی تفصیل مقصود نہیں ہوتی کہ ہر جز اس کا مقصود ہو، ہر جز ملحوظ ہو، ایسا نہیں ہوتا. بل يعتبر المجموع من حيث هو مجموع. اب وہ تو حیات وحدانی لگ گئی، تو مجموع میں نظر مجموع مراد ہے. تو جب مجموع ہو گیا تو فیوسف بالترادف حکمن، تو اب تو حکمن و مرادف بن گیا. تو جب مرادف بن گیا حکمن تو اب تو تعریف لفظی بننا صحیح ہے کیونکہ یہ بھی مفرد ہوں گے. ترادف تو اس میں چل سکتا ہے. پھر یہ جواب دیا تھا ہمیں آئیے. لیکن کہتے ولا یخفا ما فیہ من التکلف، کہتے اس جواب میں جو تکلف ہے وہ تکلف مخفی نہیں ہے. دیکھو تکلف یہ کہ بھائی یہ جو حکم ہے نا کہ مرکبات میں ترادف نہیں چلتا. ترادف صفت ہے کس کا؟ مفردات کا. ان مفردات سے کیا مراد ہے؟ مفردات حقیقیہ. ترادف حکم ہے کس کا؟ مفردات حقیقیہ کا. مفردات حکمیہ کا بھی حکم ہے. مفردات حکمیہ تو حقیقتاً مرکب ہوتے ہیں. حقیقتاً تو ان میں تو نہیں چلتا. یہ جو مفردات حقیقیہ ہے ان میں ان کے ساتھ خاص ہے ترادف. تو تم نے تو اس معاملے کو ایسا کر دیا کہ تم نے تو مرکب کو بھی داخل کر دیا، تو اس کو بھی مفرد حکمی بنا دیا جائے. ترادف چلتا اس میں ترادف کدھر چلتا ہے؟ بھائی سمجھ کہتے اس لیے اس میں یہ گویا کہ تکلف ہے. فظہر بذلک وجہ العدول من ذلک الی ما ذکرہ قدس سرہ. یہ جواب دے دیا سوال کا. وہ سوال یاد ہے کہ بڑے بزرگوں کی تعریف سے کیوں ماتن نے میر سید نے عدول کیا؟ یہ وہ جواب ہے. کہتے ہیں یہ سوال تھا بڑے بزرگوں کی تعریف کے اوپر، یہ اس کا جواب دیا گیا. لیکن جواب آپ نے دیکھ لیا کہ تکلف پر مبنی ہے تو صحیح جواب تو ہے نہیں. اس لیے ماتن نے اس تعریف کو ہی چھوڑ دیا. تعریف لفظی انہوں نے کہا کہ ما یقصد بھی تفصیل مدلول اللفظ. تو یہ جو عدول کیا اس سے یہ وجہ ہے. فظہر بذلک وجہ العدول من ذلک الی ما ذکرہ قدس سرہ. یہ بات ختم ہو گئی. اب ماتن نے آگے دلیل کی تعریف ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ بھائی والدلیل هو المرکب من قضیتین للتعدی الی مجهول نظری. دلیل جو ہے وہ دو قضیوں سے مرکب ہوگا، لیکن وہ جو ترکیب کرتے ہیں، وہ جو ترتیب دیتے ہیں دو قضیوں میں، وہ ترتیب کس لیے ہوتی ہے؟ للتعدی الی مجهول نظری. ایک مجهول نظری تک تعدی کے لیے، تاکہ اس تک پہنچا دیں، یعنی اس کا علم آپ کو حاصل ہو جائے. کہتے بعض علماء نے یہاں پر تعریف تو دلیل کی ہے، لیکن قضیتین کے بجائے مقدمتین کا لفظ انہوں نے بولا ہے. والمرکب من مقدمتین للتعدی الی مجهول نظری. کہتے ہیں یار یہ جو میر سید نے کیا نا یہ اس سے بہت بہتر تعریف ہے. یہ اس سے قضیتین کا لفظ بہت بہتر ہے بنسبت مقدمتین. سمجھئے؟ ایک دوسرا انہوں نے ایک اور تعریف کی کہ دلیل کس کو کہتے ہیں؟
ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، اس سے بھی یہ جو میر سید نے تعریف کی ہے اس سے بھی یہ بہتر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس سے کیوں بہتر ہے بھائی؟ یہ بات سب تقریباً جمہور کرتے ہیں یہ تعریف. ہمیں آئیے کہ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ ما يلزم من العلم بشيء آخر. تو یہ تو جمہور علماء یہی تعریف کرتے ہیں. کہتے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ تعریف جو ہے جمہور کی، یہ دلیل سے عام ہے، معرف سے عام ہے، معرف خاص ہے، اور یہ تعریف اس سے عام ہے. کیونکہ دیکھو جو ملزومات ہیں اور ملزومات کے جو لوازم بینہ ہیں، لوازم یہ بتاؤ کہ ان ملزومات کے تصور سے یعنی علم سے علم باللوازم آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا. تو کیا وہ ملزوم دلیل ہے؟ ہر ملزوم دلیل ہے. ہمیں آئیے کہ ما یلزم من العلم بھی العلم بشیء آخر، تو ملزومات بھی ہیں کہ ان ملزومات کے وجود سے علم باللوازم نہیں آتا. لوازم بینہ جب ہو تو کیا وہ سب ملزومات جو ہے وہ دلائل ہے؟ تو غیر دلیل کے اوپر بھی یہ تعریف ہو صادق آ گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تعریف جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو میر سید نے کیے یہ صحیح تعریف ہمیں آئیے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی وہذا التعریف اولا من التعریف المشہور، وہ جو جمہور کرتے ہیں وہ ما یلزم من العلم بھی العلم بشیء آخر، یہ ہے فإنه يرد على ظاهره الملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة. ہاں، اس کے ظاہر پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میرے بھائی ملزوم کے تصور سے بھی تو لازم بین کا تصور آتا تو ملزوم کے علم سے لازم کا علم آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا، حالانکہ وہ ذریعے تو اس کے ظاہر پر یہ اعتراض ہوتا ہے. اگرچہ کہتے ہیں یار اس کی توجیہ تو ممکن ہے، لیکن توجیہ پھر بنا ہے پر تخصیص. جو توجیہ کرتے ہیں نا وہ علم میں تخصیص کرتے ہیں. کہتے دیکھو وَإِن يُمْكِن تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ التَّصْدِيقِ، علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تصدیقی. تو پھر تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. سمجھائیے کہ من العلم ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. بشيء آخر سے مراد علم بشيء آخر سے مراد علم تصدیقی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ علم تصدیقی میں علم میں تخصیص کر کے علم تصدیقی مراد لیتے ہیں تو پھر تو بات بن جائے گی، کیونکہ ملزومات کے تصور سے لازم کا تصور آتا ہے، تصدیق نہیں آتا. سمجھ آ گئی ہے؟ والمعنى ما يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخر بطريق الاكتساب. یہ دونوں جگہ علم سے مراد کیا ہے؟ تصدیق. ما يلزم من العلم، علم سے مراد تصدیق، العلم تصدیق بشيء آخر. تو کہتے ہیں یہ تخصیص اگر کریں گے نا علم میں تو پھر تو بات ٹھیک ہے، وہ لوازم ملزومات نکل جائیں، کیونکہ وہاں تو تصور لازم آتا ہے، تصدیق تو لازم. اور یہ بطریق اکتساب ہے. ہاں، کما یستفاد من کلمات من ہاں
یہ من کے کلمے سے کہتے ہیں جیسے پتہ لگتا ہے آئیزوں میں یہ ما یلزم من العلم، یہ جو عام تعریف ہے نا اس سے بھی یہی پتہ لگتا ہے آئیزوں میں نہیں، من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ من ابتدائیہ کہلاتا کہ اس سے یہ علم نکلتا یہ ایک من ایک قسم ہے ابتدائیہ. جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب یہ من نہ بیانیہ ہے نہ تبعیضیہ ہے. تبعیضیہ بناتے ہو تو کفر ہے، بیان بھی نہیں پہلے مبین نہیں. تو یہ من کون سا ہے؟ ابتدائیہ، کہ نور اور کتاب کی ابتدا کدھر سے ہے؟ من اللہ. ہمیں آئیے تو یہ جو من ہوتا ہے نا، یہ ما یلزم من العلم به، کہ اس کے علم سے ابتدا ہو جائے علم آخر کی، یہ من ابتدائیہ ہے. آئیسوں میں اس لیے کہتے فَإِنْ حُمِلَ ذَلِكَ التَّعْرِيفُ عَلَى تَعْرِيفِ الدَّلِيلِ الْقَطْعِي الْبَيِّنِ الْإِنْتَاجِ. ہاں اگر اب یہ تعریف جو ہے یہ دلیل قطعی کی تعریف ہو جائے. دلیل قطعی کا کیا مطلب؟ یعنی البین الانتاج، جیسے شکل اول ہے قیاس کا، شکل اول جو ہے وہ بین الانتاج ہے نا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تو فمان الاستلزام ظاہر. استلزام کا معنی تو پھر ما یلزم، تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ جو بین الانتاج شکل ہے اس کو تو نتیجہ لازم ہے، علم تصدیقی اس کو، وہ تو ظاہر بات ہے. پھر اس لیے کہتے ہیں فظاہر. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّعْمِيمُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ حُمِلَ الْاِسْتِلْزَامُ عَلَى الْمُنَاسِبَةِ الْمُصَحِّحَةِ لِلْانْتِقَالِ لَا عَلَى امْتِنَاعِ الْانْفِكَاكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ قُدِّسَهُ فِي حاشیۃ شرح المختصر. سمجھائیے. لیکن اگر دلیل سے مراد عام لیا جائے، دلیل سے مراد عام لیا جائے کہ دلیل قطعی ہو کہ غیر قطعی ہو، ہمیں آئیے تو کہتے ہیں پھر ما یلزم من العلم به، ما یلزم من التصدیق به، التصدیق بشیء آخر. یہ ایک علم ملزوم کا جو علم ہے، یعنی وہ دلیل کا جو علم ہے، اس کے علم کو لازم ہے کیا چیز؟ نتیجے کا علم، نتیجے کی تصدیق. تو کہتے ہیں لزوم، اگر دلیل سے تم نے مراد عام لیا تو ہر دلیل کو تو نتیجہ یعنی تصدیق بن نتیجہ لازم نہیں ہے، کیونکہ شکل رابع ہے فرض کرو تو اس میں کتنا خفا ہے، سمجھ آئیے. تو کیا اس کو لازم ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اگر دلیل سے مراد عام لیتے کہ کوئی بھی دلیل ہو، شکل اول ہو کہ رابع ہو کہ ثانی ہو کہ ثالث ہو، بین الانتاج ہو کہ غیر بین الانتاج ہو، تو کہتے ہیں پھر استلزام کا معنی، استلزام کے معنی میں، لزوم کے معنی میں کچھ ترمیم کرنی پڑے گی. سمجھئے. کہتے ہیں پھر استلزام کا معنی توقف نہیں ہے کہ بس وہ اس سے اس کو لازم ہوگا، ہاں یعنی وہ گویا کہ استتباع فوری نہیں ہے کہ عدم انفکاک کا معنی نہیں آئے گا. لزوم کا معنی، لزوم تو بمعنی عدم انفکاک آتا ہے نا، تو کہتے ہیں وہ معنی استلزام کا پھر نہیں ہوگا.
بس کہ استلزام کا معنی کیا ہوگا؟ مناسبت مصححہ للانتقال. استلزام کا معنی کیا ہے؟ کہ دلیل قطعی ہو کہ غیر قطعی ہو، دلیل کے علم یعنی تصدیق کو لازم ہے تصدیق بالنتیجہ. کیا مطلب؟ لازم کا کیا مطلب؟ یعنی ان دونوں کے درمیان میں ایک علاقہ مصححہ ہے کہ دلیل سے آپ انتقال کر سکتے ہیں کس کی طرف ہو؟ نتیجے کی طرف. تو اس انتقال کے لیے ایک علاقہ مصححہ دونوں کے درمیان ہے. استلزام سے یہ مطلب ہے. استلزام سے یہ مطلب نہیں کہ انفکاک نہیں ہوگا جو عام معنی ہے. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان ارید بہ التعمیم کما هو الظاہر. اگر عام مراد لیا جائے کہ دلیل کوئی بھی ہو یار، بین الانتاج ہو کہ غیر بین الانتاج ہو کہ قطعی ہو کہ غیر قطعی ہو، تو اگر یہ جیسے ظاہر ہے تو حمل الاستلزام علی مناسبت المصححۃ للانتقال. استلزام کا پھر یہ معنی ہوگا لا علی امتناع الانفکاک. استلزام کا وہ معنی نہیں ہوگا جیسے لازم ملزوم کے درمیان میں انفکاک ممتنع ہوتا ہے، وہ نہیں. تو یہ گویا کہ تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑے گی پھر استلزام کے معنی میں. اگر عام معنی تو جب یہ تعریف صحیح ہوگی. کون سی تعریف؟ یہ جمہور والی. یہ تکلفات کرنے پڑیں گے. تو دیکھو ایک تو علم میں تخصیص کر دی، علم سے مراد علم تصدیقی مراد لے لیا. دوسرا دلیل میں تخصیص کرو گے، دلیل قطعی مراد لو گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. یا دلیل میں نہیں تخصیص کرو گے تو استلزام میں ترمیم کرو گے. تو یہ پوری مصیبت ہے یار. یہ تعریف ہے کہ مصیبت ہے. سمجھائیے، یہ تو تعریف ایسی ہے کہ یہ تو گویا کہ مجموعہ تکلفات ہے. خواہشوں میں اس لیے میر سید نے اس کو چھوڑ دیا کہ یار اس کو پرے کرو، صحیح تعریف کرو. خواہشوں میں کما صرح بالمصنف قدس